بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ بھی پریشان ہیں؟ آپ کی بھی دل آزاری کی ہے کسی نے، آپ کو بھی دکھ پہنچایا ہے کسی نے جس سے آپ شدید محبت کرتے تھے، یا جس سے آپ ایسی توقع نہیں رکھتے تھے کہ کوئی آپ کے ساتھ ایسا برا کرے گا، لیکن اس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے جو آپ بھلانا بھی چاہیں تو نہیں بھلا پا رہے ہیں، اور آپ اس کو معاف نہیں کر پا رہے ہیں۔ سب آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ معاف کر دو، تمہیں سکون ملے گا، لیکن آپ پریشان ہیں کہ میں اسے کیسے معاف کر دوں، میں اس کی باتوں کو کیسے بھلا دوں۔ لیکن اگر آپ کو کنفیوژن ہے اور آپ کسی فیصلے پہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ یہ ویڈیو سنیں، سمجھیں، اور انشاءاللہ آپ بھی معاف کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں گے۔ اللہ کی خاطر کسی کو معاف کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ کی خاطر کسی کو معاف کرنے کا اجر بہت عظیم بیان کیا گیا ہے۔ معافی اور درگزر کا رویہ نہ صرف انسانی معاشرت میں بہتری کا باعث بنتا ہے بلکہ اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کی معافی کا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ نور کی آیت 22 کا ترجمہ ہے، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ جس طرح ہم اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہیں، ویسے ہی دوسروں کو معاف کرنا چاہیے۔ کیا معلوم ہمارے اس عمل سے اگر ہم اللہ کی خاطر کسی کو معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اوپر اپنا کرم فرمائے اور ہماری بھی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف فرما دیں۔ درگزر کا بہترین صلہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء کی آیت 40 کا ترجمہ، اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، لیکن جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ معافی اور اصلاح کا اجر اللہ خود عطا کرے گا، جو یقیناً دنیا اور آخرت دونوں میں عظیم انعام ہوگا۔ صبر و معافی کو تقویٰ سے جوڑنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ تغابن کی آیت 14 کا ترجمہ، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بھی بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آئیے جانتے ہیں معاف کرنے والے کی اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معافی اور درگزر کی سب سے اعلیٰ مثال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں صبر، برداشت اور معافی کو اپنایا اور اپنے پیروکاروں کو بھی یہی تعلیم دی۔ معاف کرنے سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند مشہور احادیث اور واقعات حوالہ جات آگے ویڈیو میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ معافی دینے والا عزت پاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ، اللہ بندے کو معاف کرنے سے صرف عزت ہی عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ دوسروں کو معاف کرنا کسی کمزوری کی علامت نہیں بلکہ یہ عزت اور بلندی کا ذریعہ ہے۔ طائف کا واقعہ۔ طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے خون بہا۔ اس وقت فرشتے نے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو طائف کی وادی کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان لوگوں کو ہلاک کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ ہے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہدایت کی خواہش اور معافی انتقام سے زیادہ اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو معاف کر دیا اور ان لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ فتح مکہ اور عام معافی۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں پر مکمل اختیار حاصل تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ظلم کیا تھا۔ ان میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی اور مسلمانوں کو بے پناہ اذیتیں دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیرت ابن ہشام جلد 4 صفحہ 86 پہ ترجمہ، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظالموں کو معاف کر کے رحم، معافی اور درگزر کی عظیم مثال قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے لیے بدلہ لینے کے بجائے انہیں ہدایت کی طرف مائل کرنے کا راستہ اختیار کیا۔
ایک بدو کا بدتمیزی کرنا۔ ایک بدو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کو اتنی زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر نشان پڑ گیا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا کہ مجھے مال دیا جائے کیونکہ یہ اللہ کا مال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر اس بدو کو کچھ مال دیا اور اس کے سخت رویے پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم یا بدتمیزی کا بدلہ لینے کے بجائے صبر، رحم اور معاف کرنے کا مظاہرہ کیا۔ اس رویے نے بدو کے دل میں محبت اور احترام پیدا کیا۔ منافقین کا رویہ اور عبداللہ بن ابی کا واقعہ۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کی۔ ایک موقع پر اس کے بیٹے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اس کے والد کو سزا دینا چاہتے ہیں تو حکم دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اس سے نرمی کریں گے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر کے امت کو رحم اور حکمت کا سبق دیا۔ ظلم کا بدلہ لینے کے بجائے معاشرتی فتنہ اور غلط فہمی کو روکنے کی کوشش کی۔ جنگ احد کے بعد مشرکین کے ظلم پر صبر۔ جنگ احد میں مشرکین نے نہ صرف مسلمانوں کو شہید کیا بلکہ ان کے جسموں کی بے حرمتی بھی کی۔ صحابہ کرام نے اس پر بدلہ لینے کی اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ سورہ آل عمران کا، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلہ لینے کے بجائے صبر اور درگزر کی تعلیم دی۔ اگر آپ کو کسی سے نقصان یا دھوکہ ملا ہے تو اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جانیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مشہور حدیث ہے جو حکمت اور احتیاط کا ایک عظیم درس دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، مومن ایک ہی سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ یہ حدیث اس وقت کہی گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کے مکر و فریب اور ان کی عہد شکنی دیکھی۔ اس کا مقصد امت کو یہ سکھانا تھا کہ دشمن کے ساتھ معاملات میں احتیاط برتنی چاہیے اور مکر و دھوکے سے بچنے کے لیے ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ یہ حدیث مومن کی عقل مندی، ہوشیاری اور تجربات سے سبق لینے کی تعلیم دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مومن کو چاہیے کہ اگر کوئی اسے دھوکہ دے یا نقصان پہنچائے تو وہ آئندہ اس سے محتاط رہے۔ نمبر 2، بار بار ایک ہی غلطی دہرانا مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ نمبر 3، مومن کو چاہیے کہ اپنے تجربات سے سبق لے اور آئندہ احتیاط سے کام کرے۔ احتیاط، عقل اور سمجھداری مومن کی صفات میں شامل ہیں۔ اگر کوئی شخص یا صورتحال نقصان پہنچائے تو دوبارہ ویسی غلطی سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کی ہر دفعہ بے عزتی کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جانیے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ ایک دوسرے شخص نے اس کی بے عزتی کی ہے اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، صبر کرو، اگر تم صبر کرو گے تو تمہیں اجر ملے گا اور اگر بدلہ لوگے تو تمہارا حق ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور شکایت کی، یا رسول اللہ، فلاں شخص نے میری بے عزتی کی ہے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاف کر دو۔ پھر وہ شخص دوبارہ آیا اور کہا، یا رسول اللہ، اس نے دوبارہ میری بے عزتی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاف کر دو، قیامت کے دن تم اپنی عزت کا بدلہ مجھ سے لے لینا۔ یہ واقعہ کسی خاص روایت میں اس طرح مکمل بیان نہیں ہوا، لیکن اس کا مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ معاف کرنے اور قیامت میں اجر پر یقین رکھنے کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے بدلے سے زیادہ آخرت کے اجر پر زور دیا اور مظلوم کو تسلی دی کہ اگر وہ معاف کرے گا تو اس کا بدلہ اللہ خود دے گا۔ آئیے جانتے ہیں صبر اور معافی کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصے کو قابو میں رکھے حالانکہ وہ بدلہ لینے پر قادر ہو،
اللہ قیامت کے دن اسے تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور جنت کی حوروں میں سے اس کی پسند کی حور عطا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا، معاف کرو، تمہیں معاف کیا جائے گا۔ غلام پر ظلم کرنے کے حوالے سے حدیث جانیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اپنے غلام کو غلطی کرنے پر مار رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے اور یہ منظر دیکھ کر فرمایا، ترجمہ: ابو مسعود، جان لو کہ اللہ تم سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی تم اس غلام پر رکھتے ہو۔ یہ سن کر صحابی حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرز گئے اور فوراً کہا، یا رسول اللہ، میں نے اسے آزاد کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں اپنے لپیٹ میں لے لیتی۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام نے غلاموں کے ساتھ سختی یا ظلم کرنے کو سختی سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کیا کہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو اللہ کی عدل اور قدرت کا یاد دلایا تاکہ وہ اپنے غلام کے ساتھ رحم اور انصاف سے پیش آئیں۔ صحابی نے فوراً اپنے غلام کو آزاد کر دیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی غلطیوں کی تلافی کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر زور دیا کہ اگر کسی نے غلام یا کمزور کے ساتھ زیادتی کی تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کا سخت حساب ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ بھی آج سے عہد کریں گے کہ آئندہ اپنی زندگی میں ہونے والی زیادتیوں کے لیے آپ سامنے والے کو معاف ضرور کریں گے اللہ کی خاطر، کیونکہ اجر تو بعد میں اللہ ہی نے دینا ہے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجیے گا، کامنٹ کر دیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا تاکہ یہ انفارمیشن دوسروں تک بھی پہنچ سکے صدقہ جاریہ کے طور پہ۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔